خوف اور سنسنی کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب داخل ہو چکے ہیں لرنوتھ کی پراسرار دنیا میں۔ اندھیروں کے راز کھولنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ مگر کیا آپ خوف کا سامنا کر سکتے ہیں؟ چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، کیونکہ یہاں ہر لمحہ حیران کر دینے والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، اور کچھ کے لیے نیند ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھول دیتی ہے جہاں حقیقت اور خواب کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ میری کہانی بھی ایسے ہی خوابوں کے سلسلے کی ہے جو حقیقت میں بدلتے گئے اور آخر میں ایک ایسا انکشاف ہوا کہ روح کانپ گئی۔ میرا نام سعد ہے اور میں ایک عام سا نوکری پیشہ شخص ہوں۔ لاہور میں رہتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میری زندگی ایک مقررہ معمول پر چل رہی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے میری نیند میں عجیب سا خلل پیدا ہونے لگا تھا۔ میں بار بار ایک ہی خواب دیکھتا تھا۔ خواب میں ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہوتا، چاروں طرف اندھیرا ہوتا اور دھند میں ایک پراسرار سایہ حرکت کرتا نظر آتا۔ میں جتنا قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی غائب ہونے لگتا۔ شروع میں نے اس خواب کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب یہ خواب ہر رات آنے لگا تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ دن میں تو میں اسے ایک عام خواب سمجھ کر بھول جاتا، لیکن رات ہوتے ہی وہی خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پھر ایک رات خواب کچھ زیادہ ہی حقیقت کے قریب محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس بار خواب میں ایک عورت کی سرگوشیاں سنی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے اس کے الفاظ صاف سنے، مجھے بچا لو، میں یہاں قید ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، سانسیں بے قابو تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح دفتر میں بھی میرے دماغ میں وہی خواب گردش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک قریبی دوست فہد کو بتایا، جو ماورائی چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ میری بات سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ یہ عام خواب نہیں سعد، شاید کوئی تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ میں نے ہنس کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن حقیقت میں میرے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا۔ چند دن بعد میں رات دیر سے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ میں نے گاڑی روکی اور ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ جیسے ہی میں ٹائر چیک کر رہا تھا مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچانک میرے کانوں میں وہی سرگوشی گونجی جو خواب میں سنتا تھا، مجھے بچا لو۔ میں نے جلدی سے ادھر الفادیر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر میں نے موبائل نکالا اور فہد کو کال کی۔ یار، میں اسی جگہ کھڑا ہوں جو میں خواب میں دیکھتا تھا، فہد نے کہا۔ کیا وہاں کوئی نشان اشارہ نظر آیا؟ میں نے ٹارچ جلائی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ تبھی مجھے زمین پر ایک عجیب سا نشان نظر آیا، جیسے کسی نے ناخنوں سے زمین کھرچی ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فہد نے کہا، تمہیں وہاں کچھ کھود کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے ہمت جمع کی اور گاڑی میں موجود ایک چھوٹے بیلچے سے زمین کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد مٹی نرم پڑنے لگی اور ایک پرانی سی لکڑی کی صندوق شکل نظر آئی۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے احتیاط سے اسے باہر نکالا۔ صندوق پر زنگ لگا تھا اور اس پر کسی کا نام لکھا ہوا تھا، زینب۔ مجھے یاد آیا کہ خواب میں بھی ایک عورت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہلکے ہاتھوں سے صندوق کھولا اور اندر ایک پرانی ڈائری ملی۔ جیسے ہی میں نے ورق پلٹے تو جسم میں ایک جھڑجھڑی دوڑ گئی۔ یہ ڈائری ایک نوجوان لڑکی کی تھی جسے سالوں پہلے کسی نے یہاں دفن کر دیا تھا۔ آخری صفحات میں لکھا تھا، میں زینب ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا مگر وہ مجھے لے آئے، یہاں اندھیرے میں قید کر دیا، مجھے کوئی نہیں بچا سکا۔ اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو میری سچائی سب کو بتا دینا۔ میری راہ ابھی تک آزاد نہیں ہوئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فہد کو ڈائری پڑھ کر سنائی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگلے دن جب ہم پولیس اسٹیشن گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ سالوں پہلے اس علاقے سے زینب نامی ایک لڑکی لاپتہ ہوئی تھی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پولیس نے جب اس جگہ جا کر مزید کھدائی کی تو ایک انسانی ڈھانچہ ملا۔ وہی زینب تھی جسے مرنے کے بعد بھی انصاف نہ مل سکا تھا۔ اس خبر نے علاقے میں ہلچل مچا دی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اسے قتل کر کے زمین میں دفن کر دیا گیا تھا، مگر قاتل کبھی پکڑا نہ جا سکا۔
یہ سب جان کر میرے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی خواب مستقبل کی جھلک دے سکتے ہیں؟ اب پھر کچھ روحیں مدد مانگنے کے لیے خوابوں کا سہارا لیتی ہے۔ آج بھی جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری سرگوشیوں میں کہہ رہا ہو، شکریہ مجھے انصاف دلانے کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید خوفناک کہانیاں مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں اور روشنی بند نہ ہونے دیں۔